रोशन जहां बिन हदीस अंसारी माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफा वस्सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज़ा इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लन ولم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها إلا فقرا آخرة أو كما قال عليك الصلاة والسلام۔ صدر انجمن و مسبیق اساتذہ جائے اکرام و حاضرین جلسہ اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور میری پردہ نصیب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان کو تحت روشنی ڈالنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے جہیز اور ہمارا معاشرہ۔ اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا نسور بن گئے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے اور کتنے جذباتوں کو مسل کر کے رکھ دیا ہے، وہ یہی بیماری جیسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف میں پڑھی ہے، اس میں حضور پرلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص جلت کے سوا کچھ نہ دی گیا، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فقر اور تنگ دوستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز کا ایک ایسے نسور بن گئے جو ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہو جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیادوں پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اختبارات کی رونق ذرا بند کر دیے۔ یہ سرخیاں چپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں کو اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا کر رکھ دیا ہے، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ عجب ماجرا ہے حاجرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حاجرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیاری دوستو، اخبارات یہ سرخیاں غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ بال پھیل چکے ہیں۔ آج اخبارات کے اندر دہیزے ہی کے لیے بھیٹ چڑھانے والے کئی فاطمہ، کئی رازیہ، کئی شبنم، کئی تبسم، کئی الزوم، کئی روشنی اسلامی شریعت کے نام سے لائیو سے یہ کر رہے۔ کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وضو کی بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے ماں اور بہنوں اور اسلام کی نوجوانوں، عورت کے رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کر دو حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو روحانائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کی زندگی سے دو ہست کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم ستم کے تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا تو کبھی نمرودوں نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پیدائش آگ میں ڈالے تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم شہزادیوں پر ظلم پہاڑ توڑنے جا رہے ہیں۔ جبر تصدور کی کردار و جھاڑیاں ان کے راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کا ارمان کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھران کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنے اصول اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی کی جوانی کی دہلیزی پر قدم رکھتی ہے اسی وقت والدین کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈانسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اڑتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیا کی اڑتی ہوئی نگاہ ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسی چمگویا ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو مسمارا کر دیتے ہیں۔ آرہ جہیز کے ٹکداروں، کان کھول کر سننا ذرا دیکھو، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ عقید مسمون کس اندازے سے ہوتا ہے کہ جو جس پر چادر ہے اس میں 16 پابند لگی ہوئی ہے اور روانہ ہو گئی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیا، 2 مٹکے پر مستعل مختصر علی مرتضیٰ کو سامنے کو پیش کیا جا رہے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلیفون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے ہمیں جہاد میں جہاد چاہیے۔ ارے اولاد کو پیدا کر کے دہیز کا تمنا پورا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امین المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا
इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे। अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली खलीफा खैबर थे। अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्लाह थे। अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली असदुल्लाह थे। हजरत आए हम सब मिलकर इस बात को अहद करें कि इस जहेज में जैसे मेहमान रस्म को मिटा कर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हायल है, ये संग गिरा जो हायल है, रास्ते से हटा कर हम दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी है, हम फूल भी हैं तलवार भी है, बातिल को मिटाकर हम दम लेंगे। इसी चंद बातों पर अपने तकरीर को खत्म करती हूँ कि और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि हम सब भाइयों और बहनों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मैं जो है तकरीरी पेश करने के लिए सब्बू खातून बिन्त सैदुल्लाह अंसारी को दावत सुखन देता हूँ कोई स्टेज पर आए और अब अपनी तकरीर से हम सब सामीन के दिलों को मनव्वर फरमाएं। सब्बू खातून बिन्त सैदुल्लाह अंसारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी पर्दा नसीब माँ और बहनों, मैं जिस उन्वान को लेकर हाजिर हुई हूँ वो यह है क़यामत हक़ है। जिन बातों पर ईमान लाना और दिल से यकीन करना और हक जानना जरूरी है, उनमें क़यामत भी है। क़यामत का मतलब यह है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, पहाड़, दरख्त, आदमी, जानदार और बेजान सब चीज फना और खत्म हो जाएंगी। सिर्फ अल्लाह पाक की जात जो हमेशा से है बाकी रह जाएंगी, वो हमेशा बाकी रहेंगी, वो कभी फना ना होंगी। इसी तरह फिर कुछ दिनों के बाद हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम बहुत जोर से सुर में फूंक मारेंगे, उससे बड़ी डरावनी आवाज पैदा होगी, उससे बड़ी डरावनी आवाज पैदा होगी, उससे बड़ी डरावनी आवाज पैदा होगी और आदमी और जानवर मर जाएंगे और हर चीज टुकड़े टुकड़े होकर तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर में फूंक मारेंगे, उससे सब आदमी जिंदा हो जाएंगे। जो कब्र में दफन है वो भी उठ खड़े होंगे और अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह ताला उनसे अच्छे और बुरे कामों का हिसाब लेगा। जिन लोगों ने अच्छे काम ज्यादा किए होंगे और बुरे काम कम किए होंगे तो उनको बुराइयों को अल्लाह माफ करके उनको जन्नत में पहुंचा देगा, और जिन लोगों ने बुराइयां ज्यादा की होंगे और नेकियां कम तो उनको भी अल्लाह ताला दोज़ख में डाल देगा। इसी तरह जिन लोगों ने दुनिया में शिरक के काम किए होंगे उनको भी अल्लाह ताला दोज़ख में डाल देगा, वह हमेशा उसमें जलते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अच्छे बुरे और कामों का हिसाब फरमाए। आमीन। अब मैं अपने तकरीर को यहीं से खत्म करती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ हम सब बहनों को सुनने से ज्यादा तौफीक अता फरमाए। आमीन। नातिया कलाम पेश करने के लिए मैं रोशन तारा खातून को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपने नातिया कलाम से हम सब सामीन के दिलों को मनोवर फरमाएं। रोशन तारा खातून माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फासला को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासला को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। में अगर पाँव थक जाएंगे, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سبز کیا کہنا ہے؟ گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ماشاء سر اللہ. جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گی، سارے محفل میں جلوے لپک جائیں گے. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گی، سارے محفل میں جلوے لپک جائیں گے. اے مدینے کے زائر، خدا کے لیے داستان سفر یوں نہ مجھ کو سنا. اے مدینے کے زائر، خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ دل خیر. تڑپ جائے گا، اللہ بات آواز کے اندر اور بڑھ بلندی دے. جائے گی. دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے محفل میں جلوے لپک جائیں گے. ان کے ہی سبز کرموں کے ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنے شوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملے، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.